محترم سامعین کرام، آج ہم اپنے علاقے کی قدیم اور عظیم درسگاہ جامعہ اسعد العلوم میں جمع ہوئے ہیں۔ میں ان مدارس کی اہمیت پر چند جملے عرض کرتے ہوئے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اللہ نے جو بتلایا، نبی پاک نے جو پڑھ کے سنایا، اگر یہ باتیں سننی سمجھنی ہے تو ان مدارس والوں کے پاس آنا پڑے گا۔ میرے دوستوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محتمم اول ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کیا ہے، مدرسہ اصحاب صفہ حضور پاک نے قائم کیا ہے۔ طلبہ اصحاب صفہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بھی پڑھایا، اپنا فرمان بھی پڑھایا، شریعت اسلامیہ کے باقی مسائل کی بھی تعلیم دی۔ ہم نے حضور کی خواہش کو دیکھا اور اسی بنیاد پر ان مدارس کو قائم کیا۔ حضور کی خواہش کیا تھی؟ پارہ نمبر 29 سورہ قیامہ سورت کی پہلی رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کی خواہش یہ ہے کہ یہ جو قرآن اور شریعت اتر رہی ہے، اس کو دہرا لیا جائے، اس کو ازبر کر لیا جائے، اس کو محفوظ کر لیا جائے، تاکہ یہ آگے یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اے میرے محبوب لا تحرک بہ لسانک، اپنی زبان کو حرکت نہ دے، آپ یہ کام نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں آپ کی اس میں خواہش کا دخل ہے۔ آگے جملہ ہے لتعجل بہ، یہ جو لام ہے اس میں وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اس میں آپ کی خواہش کا دخل ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے، یہ قرآن جلدی یاد ہو جائے، یہ قرآن ازبر ہو جائے، تاکہ یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب مصطفیٰ فکر کی ضرورت نہیں ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ قرآن جمع کیسے ہوگا، یہ قرآن اگلی نسلوں تک پہنچے گا کیسے، یہ آپ کے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ زندہ باد زندہ باد، بہت اچھے۔ توجہ رکھنا، خواہش مصطفیٰ، ذمہ داری خدا کیا ہے؟ میرے نبی کی خواہش ہے کہ یہ دین اور شریعت نسل در نسل پہنچے۔ میرے رب نے ذمہ داری لی، میں نسل در نسل پہنچاؤں گا۔ آپ فکر نہ کریں، ان مدارس والوں نے نبی کی خواہش کو دیکھا، اللہ کی ذمہ داری کو دیکھا، اور ان مدارس کو قائم کر کے اللہ کی خواہش کی تکمیل، اللہ کی ذمہ داری کی تکمیل اور رسول اللہ کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم سے اولاد مانگے، ہم سے اوقات مانگے، ہم سے افراد کو طلب کیا۔ خوش قسمت ہے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو پیش کیا، خوش قسمت ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچے پیش کیے۔ اساتذہ نے انہیں پڑھایا، سمجھایا، محنت کی، اساتذہ نے انہیں قرآن و حدیث پڑھا کر آپ کی اولاد کو آپ کے سامنے حفاظ اور عالم بنا کر پیش کیا۔ بھائی اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس کو کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نبی کی خواہش تھی یہ نسل، یہ قرآن و شریعت نسل در نسل پہنچے۔ میرے رب کی ذمہ داری تھی میں نسل در نسل اس قرآن کو پہنچاؤں گا۔ اس قرآن کو نسل در نسل پہنچانے کے لیے، اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے لیے ان مدارس کو قائم کیا اور ان افراد کو آپ کے سامنے تیار کیا۔ سلام ہے ان والدین پر جنہوں نے اپنے اولاد کو ان مدارس پہ پیش کیا، سلام ہے آپ کے معاونین پر جنہوں نے اموال خرچ کیا، سلام ہے ان مدرسین کی زبانوں کو جنہوں نے صلاحیتیں لگائی، جنہوں نے عمریں لگائی، جنہوں نے زبانیں لگائی، جنہوں نے وقت لگا دیا، جنہوں نے اپنی پوری جوانی لگا دی، اور اس کے بعد اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ کو حفاظ اور علماء کا تحفہ عطا کیا۔ بہت اچھے۔ جوانی لگ جائے گی، مال خرچ ہو جائے گا، صلاحیتیں ضائع ہو جائے گی، لیکن جوانی لگانی ہے، مال لگانا ہے، اولاد لگانا ہے، اولاد کو پیش کرنا ہے، تو ان اولاد کو اللہ کے دین میں پیش کیجئے، اللہ کی دین پر قربان کر دیجئے۔
آپ کے وہ اولاد جو حفاظ ہیں، آپ کے وہ اولاد جو علماء ہیں، رب انہیں قیامت میں تو مرتبہ دے گا، درجہ دے گا، حیثیت دے گا، مرتبہ دے گا، عزت دے گا، لیکن رب نے انہیں اس دنیا میں وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جس منبر پر، کہ جس مصلی پر کھڑے ہو کر وہ امامت کر رہے ہوتے ہیں، امام اس جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، اس مصلی کے آگے تو آگے اس کے برابر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ حق ہے بے شک، ہاں اس کے برابر بھی کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ رتبہ، یہ بلندی، یہ حیثیت، یہ ویلیو رب نے اس دنیا میں دے کر عطا کر دیا۔ رب نے اس دنیا میں دے کر بتا دیا کہ دار الآخرت میں رتبات ان سے بڑھ کے ہیں۔ بے شک میرے دوستو، پیغمبر کے وہ نائبین، چاہے وہ قرآن پڑھنے والے ہوں، حدیث پڑھنے والے ہوں، ان کا رتبہ اور حیثیت، ان کی ویلیو یہ ہے کہ مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل الشیبانی رحمہ اللہ المتوفى 941 ہجری حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک مرفوع روایت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا، فاستحل حلالہ وحرم حرامہ، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا، ادخلہ الجنہ، رب اسے جنت کو دے گا، وشفعہ من اہل بیتہ عشرۃ کلہم وجبت علیہ النار، رب انہیں خصوصی پیکج دے گا، رب اسے خصوصی انعام دے گا۔ وہ پیکج یہ ہوگا، رب فرمائے گا، تو نے دنیا میں میری کتاب کو، میری دین کو، میرے پاک پیغمبر کے فرمان کو، میری شریعت کو اپنے سینے سے لگایا، میں تجھے آج رتبہ، حیثیت، ویلیو دیتے ہوئے یہ انعام عطا کرتا ہوں کہ جا اپنے خاندان والوں میں تلاش کر، رشتہ داروں میں تلاش کر، اعزاء و اقارب میں تلاش کر، اپنے اہل و عیال میں تلاش کر، تجھے کوئی ایسا گنہگار بندہ ملے جس کے نام اعمال میں نیکیاں نہ ہو، اچھائیاں نہ ہو، برا اچھائیاں نہ ہو، بھلائیاں نہ ہو، نیکیاں نہ ہو، اس کے نام اعمال میں گناہ بھرے ہوئے ہو، وہ گنہگار ہو، سیاکار ہو، علمدار ہو، بدکار ہو، اس کے نام اعمال پہ مہر لگ چکا ہو، اس کا اسٹیمپ پیپر بن چکا ہو، وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ میں جانے کے لیے تیاری کر چکا ہو، فرشتے اسے دوزخ لے جا رہے ہو، ایسے 10 بندوں کو تو لے آ، انہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ یہ مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے قرآن اور احادیث نبویہ پڑھنے والوں کو۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ اسکول مت پڑھاؤ، کالج مت پڑھاؤ، یونیورسٹی مت پڑھاؤ، پڑھائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، انجینئر بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، وکلا بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، پروفیسر بنائیے، معاشرے کی ضرورت ہے، مگر یہ تمام ضروریات اس وقت تک ہے جب تک آنکھ بھڑک رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، نبضیں چل رہی ہے، سانس جاری ہے، لیکن وہ تعلیم جو اللہ والی ہے، وہ تعلیم جو رسول اللہ والی ہے، وہ آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں بھی کام آئے گی۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عزیزم حافظ محمد سلمہ زندہ باد، زندہ باد، بہت اچھا۔ آپ نے بارہا یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور اس کا بیٹا امریکہ جتنی دور مسافت میں کیوں نہ ہو، وہ کسی انجینئر کو کال کر کے نہیں کہتا، وہ کسی پروفیسر کو کال کر کے نہیں کہتا، وہ کسی اسکول کے ماسٹر کو کال کر کے نہیں کہتا کہ جی سر انگریزی پڑھا دیجئے، میتھ پڑھا دیجئے، کیمسٹری پڑھا دیجئے، بائیولوجی پڑھا دیجئے، فزکس پڑھا دیجئے، بلکہ اس مسجد میں بیٹھے ایک چھوٹے سے قاری صاحب کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے قاری صاحب میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، بچوں کو کہہ کر قرآن کریم پڑھوا دیجئے۔ حق ہے۔ معلوم ہوا کہ اس تعلیم کا وہ مرتبہ ہے، وہ رتبہ ہے، حیثیت، ویلیو ہے جو دنیا کو کراس کر کر قبر میں اس کے اثرات میت تک پہنچتے ہیں۔ میں انہی چند الفاظ پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔